جس مومن بندے کی آنکھ سے، ہم نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں، آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے، خواہ وہ مچھر کے سر جتنا ہو، پھر وہ آنسو رخسار کے سامنے کے حصے کو مس کرے۔ اب اگلا جملہ سن کے تڑپ جائے گا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اتنے آنسو کی بات نہیں ہے ایک، اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ مچھر کے سر۔ اب مچھر کا سر کتنا ہوتا ہے؟ بس اتنا ایک آنسو اللہ کے خوف سے، ایک آنسو، اور اس کا مقدار بھی مچھر کے سر جتنے، ایک آنسو کی یہ قیمت ہے۔ اللہ اس پہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ جو مومن اللہ کی بارگاہ میں روتا رہتا ہے، اس کے خوف سے ڈرتا رہتا ہے، بتائیے پھر جنت کے اندر اسے کتنا بڑا مقام عطا ہو، پھر اللہ جنت میں کتنا مقام اسے عطا ہو۔ عزیزان گرامی، آئیے آخری لمحات کی طرف ہم چل رہے ہیں۔ میں یہ دعوت فکر دیتا ہوں، آخری لمحات کی طرف ہے۔ ہم سے واللہ خدا کی قسم یہ رحمتیں چھوٹ رہی ہے، ہم سے یہ رحمتوں کا مہینہ جدا ہو، الوداع ہو رہا ہے۔ کبھی کسی مومن سے پوچھے تو صحیح، اس کی برکات کتنی ہے واللہ خدا، اس کی رحمتیں کتنی ہیں، کبھی سوچے تو صحیح یار، میرے مالک نے کتنی کرم نوازی تمہیں پتہ ہے۔ اس مہینے کے اندر تم کتنی رحمتوں کو سمیٹتے ہو، 11 مہینے کی زندگی کو دیکھنے اور اس مہینے کی زندگی کو دیکھنے کے تمہارے اندر کتنی عاجزی اللہ پیدا ہے۔ اللہ تمہارے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو خیرات دے، کتنے لوگوں کا چولہا چلا رہا، یہ اللہ نے کیسی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ کبھی سوچے تو صحیح ہے، تم نے کیا کیا اس مہینے کے، کس فکر میں پڑھ کے میں دیکھ رہا تھا کہ آج ہم اتنا بازاروں کا رخ کر رہے ہیں، ہمارا بھی یہی ہو گیا، ہم نے کبھی سوچا تھا کبھی نہیں کیا۔ ہم سے یہ رحمتیں چھوٹ رہی، ہم سے یہ برکتیں چھوٹ رہی ہیں، تو ہم کیا کدھر جا رہے ہیں؟ ایک آنسو کا قطرہ گرانے سے اللہ دوزخ کی آگ حرام کرتا ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں روتا رہے۔ وہ عمر بن خطاب جن سے شیطان بھی ڈرتا تھا، 22 لاکھ مربع میل پہ سرقرت کرتے تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے کہتا اللہ میں کون سی عید مناؤں؟ عید کسے کہتی ہے؟ عید تو وہ ہے جن کے روزوں کو اللہ نے قبول کر لی ہے، جن کے ذکر و اذکار کو اللہ نے قبول کیا ہے۔ میری کون سی عید ہے؟ شاید ہو سکتا ہے اللہ نے میرے روزوں کو رد کر دیا ہو، میری خیرات کو رد کر دیا ہو، میں کیا منہ دکھاؤں؟ وہ عمر بن خطاب کا یہ المیہ ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیے سیدنا صدیق اکبر، تاجدار خلافت، خلیفہ بلا فصل، پرندے کو دیکھا یار، ان لوگوں کا المیہ دیکھیے، آپ کدھر کھڑے؟ بات کو میں اختتام کرنے لگا ہوں بس۔ درخت پہ پرندے کو بیٹھے دیکھا، کہتے ہیں پرندے تیرے لیے کتنی بھلائی ہے، تو پھل بھی کھاتا ہے اور اس درخت کے سائے کے نیچے بیٹھتا بھی ہے، تیرا کوئی حساب نہیں۔ اور بات ہے کاش میں بھی ایک پھل ہوتا جسے پرندہ کھا لیتا، میں بھی ایک درخت ہوتا جس کا کوئی حساب نہیں پاتا۔ عمر بن خطاب نے بولے ایک تن کا زمین سے اٹھا کے کہنے لگے کاش میں ایک تن کا ہوتا، کاش میں ایک دن کا ہوتا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوتا، کاش میں بولا بس نہ ہوتا۔ اب یہ کیا تھا عمر بن خطاب کا؟ سیدنا صدیق کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اتنا اللہ کے حساب سے ڈر رہے جن کے متعلق میرے آقا نے فرمایا عمر فی الجنہ، عمر تو جنتی ہے، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر تو جنتی ہے۔